جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید 16واں سپارہ سورۃ مریم اس کی چند آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 114 صورتیں نازل فرمائی۔ ان تمام صورتوں میں سے صرف ایک صورت ایسی ہے جس کا نام ایک خاتون کے نام پر رکھا گیا، اور وہ سورۃ مریم ہے۔ یہ سورہ مریم انتہائی عظیم الشان صورت ہے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے بہت زیادہ مارا پیٹا، ظلم کی داستانیں رقم کی اور ان کو مزاحمت کی، اسلام کی طرف سے اجازت نہیں تھی، بالآخر رب ذوالجلال نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں۔ مشرکین کے ظلم سے بچنے کے لیے مکہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ کر قریب ہی عیسائی ریاست حبشہ کے اندر ہجرت کی اور وہاں پر چلے گئے۔ اس دور کے اندر وہاں کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب نجاشی رکھا جاتا تھا۔ نجاشی اس کا اصل نام نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ہجرت کی، اس دور میں جو نجاشی مطلب اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کا اصل نام اصحمہ تھا۔ جب مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے گئے تو مشرکین مکہ پیچھے سے دیکھنے لگے کہ بہت سے مسلمان ہمارے ہاتھ سے گزر چکے ہیں، نکل چکے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو حبشہ سے دوبارہ ان کو لایا جائے، مکہ کے اندر لا کر اپنا غلام بنایا جائے اور ان کے اوپر اور ظلم اور ستم ڈھا دیے جائے۔ انہوں نے دو انتہائی ذہانت والے، سمجھدار، عقل مند، دانا اپنی طرف سے افراد چنے اور انتہائی مال و دولت اور جناب والا انعامات ان کو دیے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور وہاں پر سفارش کر کے ان سارے مسلمانوں کو جو مکہ سے چھوڑ کر گئے ہیں واپس لے کر آؤ۔ وہ حبشہ میں پہنچے، نجاشی سے کہنے لگے، اے بادشاہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر ہیں، یہ نہ حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ نجاشی سمجھدار تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا، دربار میں کھڑا کیا اور مسلمانوں کا عقیدہ پوچھنے لگا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ ہے۔ ایسے عالم میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انتہائی خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید کی یہ سورت مبارکہ سورہ مریم تلاوت فرمائی، جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں پورا عقیدہ اور نظریہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ سارا بیان کیا اور قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مریم کے اندر ہے کیا، اب میں آپ احباب کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں اور مختصر انداز میں اس کے معنی اور مفہوم آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ان کا معنی صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ ان
ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، کاف الگ، ہا الگ، یا الگ، عین الگ، صاد الگ۔ اصل کے اندر یہ کفار مکہ کو چیلنج ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ نبی کائنات علیہ السلام خود اپنی طرف سے قرآن کو بناتے ہیں اور عوام الناس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ تم تو اپنے اوپر بڑا غرور، فخر، ناز، تکبر کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو کہ ہم بڑے عربی خان ہیں، عربی کے ماہر ہیں، سمجھنے والے ہیں، مہارت رکھنے والے ہیں، ہمارے سے بڑا ماہر کوئی نہیں۔ اگر تمہارے اندر ہمت اور جرت ہے تو اس قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ۔ ایک قرآن نہیں 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں ایک صورت لے آؤ، 10 آیات لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا معانی ہی بیان کر دو۔ لیکن قیامت تک کوئی شخص ان کا معانی نہ بیان کر سکا ہے نہ کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج ہے، اس لیے یہ معانی صرف میرے اللہ کو پتہ ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں پر ان کا تذکرہ ہوا ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو انتہائی پوشیدہ انداز میں پکارا۔ زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ یہ اللہ کے ایک نبی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے جو بھی اولاد دے گا، بیٹا دے یا بیٹی دے، میں اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین نے بیٹی دی، نام حضرت مریم علیہ السلام رکھا۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھائی اور ان کے لیے ایک الگ خاص کمرہ معبد خانہ بنا دیا، جس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام الگ سے اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر ایک مرتبہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور کیا دیکھتے ہیں، ان کا کچھ تذکرہ سورہ آل عمران 3 سپارے کے اندر ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے معبد خانے محراب میں داخل ہوتے ہیں، وجد عندها رزقا، تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے ہیں مریم یہاں پر تیرے پاس ایک بند کمرے میں بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے رب کی طرف سے اللہ نے مجھے یہاں پر عطا کیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی موقع پر ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے، جہاں پر جو سورہ مریم کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ انداز میں پکارنے کے چند الفاظ دعائیں کی ہیں۔ انہوں نے 3 طرح کی دعائیں کی، وہ دعاؤں کا 2 کا تذکرہ، ایک کا سورہ آل عمران نے، ایک کا سورہ انبیاء نے، ایک کا سورہ مریم کے اندر۔ آل عمران کے اندر انہوں نے کیا فرمایا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی معبد خانے میں فوراً حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکارنے لگے۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اگر تم مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ مجھے بھی بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے، مجھے بھی ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، آپ بے شک میری دعا کو سننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی گڑ گڑا کر خفیہ انداز میں اپنے رب کو پکارا اور یہ بات کہی، قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میں جانتا ہوں بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا،
میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں نے آپ کے سامنے جب بھی ہاتھ پھیلایا آپ نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، اور نہ ہی آئندہ میں آپ سے مایوس ہوں، مجھے آپ سے پوری امید ہے، میں آپ سے مانگتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، فنادتہ الملائکہ، یہ دعا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں اپنے رب کو، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا اے مریم علیہ السلام تو اللہ کی بڑی نیک بندی ہے، ہماری پھر میں پوری جوانی رب سے مانگتا رہا، اولاد اللہ نے دی نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، ایسا کر اگر تیرے پاس پہ موسم پھل آتے ہیں تو پھر مجھے بھی رب سے اولاد لے دے، کیونکہ اللہ تیری سنتا ہے میری سنتا نہیں۔ نعوذ باللہ ایسے شرکیہ الفاظ انہوں نے نہیں کہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو رب حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے وہی میرا بھی اللہ ہے، جو رب اس کا ہے وہی میرا ہے، رب اس کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے اللہ کو پورے یقین، پوری امید، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، پھر رب سنتا ہے۔ اللہ کہتے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جو میں رب کو پکارتا ہے پھر رب اس کی سنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، اور لوگوں میرے پاس آؤ تو صحیح، میں رب کے مانگ کے تو دیکھو، میں رب تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، بڑھاپے کے اندر ہیں، ان کا بڑھاپا جناب والا واضح ہو رہا ہے، بیوی 5 ہے، ایسے عالم کے اندر بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اللہ کہتے ہیں ابھی وہ اسی معبد خانے میں کھڑے تھے، ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کر رہے تھے، رب ذوالجلال نے فوراً دعا کو قبول کیا، آسمانوں سے فرشتہ آیا، اس نے آواز لگائی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اے زکریا جس رب کو آپ نے پکارا ہے وعرش معلیٰ پر رب ذوالجلال نے آپ کے پکار کو سنا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ میرے بندے زکریا علیہ السلام کو کہہ دو اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کی پکار کو سن لیا ہے، اللہ بیٹا بھی ایسا دے گا کہ جس کا نام بھی رب نے رکھا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اللہ میں جانتا ہوں میرے چچا اور چچا کے بیٹے وہ دنیا داری میں لگ گئے، دین کے راستے پر نہیں ہے، مجھے اپنے ورثاء کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ تیرے راستے سے ہٹے رہیں گے، تیرے دین کا وارث کون بنے گا؟ اے اللہ میں اولاد کیوں مانگ رہا ہوں؟ آج لوگ اولاد مانگتے ہیں، والدین کا بڑھاپے کے اندر سہارا ہوں گے، میری اولاد میرے مال و دولت جائیداد بینک بیلنس میری زمین کے وارث بن جائیں گے۔ آج لوگ اولاد مانگتے ہیں، میرا نام چلتا رہے گا، روشن رہے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں تیرا دین زندہ رہے، تیرا نام لینے والے زندہ رہیں۔ اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اگرچہ میری بیوی 5 ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اچھا بیٹا عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ کس لحاظ سے؟ دین کے اعتبار سے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ اولاد دینا، نیک دینا اور اس کو اپنا پسندیدہ بنا لینا کہ جس کے ساتھ امر اللہ آپ بھی محبت کرتے ہوں، کیونکہ وہ زکریا علیہ السلام جانتے تھے اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتے ہیں اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل رب ذوالجلال کے پاس جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جبرائیل دنیا کے اندر فلاں میرا بندہ ہے، میں رب ذوالجلال اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت فرما۔
جبرائیل اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل آسمان پہ اعلان کرتے ہیں او فرشتوں، رب ذوالجلال دنیا کے اندر فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی اعلان دوسرے آسمان پر بھی ہوتا ہے، تیسرے پر بھی ہوتا ہے، چوتھے پر بھی ہوتا ہے، پانچویں پر بھی ہوتا ہے، چھٹے پر بھی ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں پہ یہ اعلان چل رہا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر فلاں جگہ پر چلنے والے شخص پر محبت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا معیار ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سے کہا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اولاد ایسی دینا کہ جس سے تو بھی راضی ہو جائے۔ آج مجھے اور آپ احباب کو بھی اپنے دعاؤں میں یہ جملے شامل کرنے چاہیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے، اللہ ہمارے نام اپنی محبت فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بے شک ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام رب نے رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کائنات کے اندر اس سے پہلے ایسا نام کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا، اللہ نے نام رکھا، نام ایسا رکھا پوری کائنات سے مختلف رکھا کہ اس سے پہلے کسی کا ایسا نام ہی نہیں۔ جہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے ہاں منفرد نام، الگ نام، نیا نام، اچھا نام ڈھونڈ کر تلاش کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ معانی اس کے صحیح ہوں یقیناً رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بشارت دے دی زکریا علیہ السلام حیران ہونے لگے۔ انسان ہے، فطرت ہے، دعا بڑی کرتا ہے لیکن اللہ قبول کر لیتا ہے، پھر حیران ہوتا ہے، کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ واقعتاً اللہ آپ مجھے اولاد دے رہے ہیں، انا یکون لی غلام، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ میری تو بیوی بھی 5 ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا، ہڈیاں کمزور، بیوی 5، بال سفید، بڑھاپا چھایا ہوا، اللہ میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ اللہ نے کہا ہاں تو واقعاً بوڑھا ہو چکا، تیری بیوی 5 ہے، سارے اسباب ختم ہے، لیکن وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سارے اسباب کو ہٹا کے جب دینا چاہے وہ اللہ تمہیں اس سے بڑا چیز بھی عطا کر سکتا، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کہنے لگے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرشتہ کہنے لگا تیرے رب کہتے ایسے ہی ہے، واقعتاً آپ بوڑھے ہیں، ظاہری اسباب ختم ہیں، لیکن آپ کا رب کہتا ہے میرے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ کسی کو بڑھاپے کے اندر بھی اولاد عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے لیے تو کوئی اسباب معنی نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات تو میرے لیے بڑی آسان ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا جب تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے تو تب بھی تجھے پیدا کیا تھا، اب تو پھر بھی تو بوڑھا ہے، تیرا وجود ہے، تیری جسامت ہے، تیری بیوی ہے، تو پھر کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ اس میں تعجب کیسا؟ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ واقعتاً اولاد دے رہے ہیں تو پھر میرے لیے کچھ چھوٹی سی نشانی رکھ دے تاکہ میں ذرا مطمئن ہو جاؤں، واقعتاً یہ آنا مجھے آپ دے رہے ہیں۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، اللہ کہنے لگے ہاں جب اللہ آپ کی بیوی کو امید سے کر دے گا، نشانی یہ ہے آپ کی زبان 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گی، لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی۔
جب آپ کی زبان بات نہ کر سکے سمجھ لینا اللہ رب العالمین آپ کو اولاد دینے والا ہے، یہ آپ کے لیے نشانی ہے۔ اور فخرج علی قومہ من المحراب، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ساری باتیں ابھی محراب کے اندر ہی ہو رہی جہاں پہ دعا مانگی تھی، جہاں پہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، یہ ساری باتیں سنی، اس معبد خانے سے نکلے۔ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی، یا ایک معنی کرتے حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو، لیکن زیادہ معنی راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی کہ اے حضرت زکریا آپ اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ صبح و شام تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر وہ وقت آیا، اللہ نے اولاد دی، خوبصورت بیٹا دیا، پسندیدہ بیٹا دیا، اللہ نے تابع دار فرما بردار اولاد دی، نام یحییٰ رکھا گیا۔ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اللہ نے ان کی طرف بھی وحی کی اور ان کو بھی نبی بنا دیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، مطلب تورات پر آپ صحیح معنوں میں عمل کریں، جو اللہ کے احکامات آپ کے پاس موجود ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو لوگوں تک پھیلائیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بچپنے میں تھے ہم نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، ہماری ان کے ساتھ سپیشل شفقتیں بھی تھیں۔ وَزَكَاةً، اور وہ یحییٰ علیہ السلام پاکیزہ بھی تھے، گناہوں سے بچنے والے بھی تھے۔ والدین کی اولادوں کے لیے دعاؤں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، والدین نے جب دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں پھر اللہ اولاد کے اندر اثرات پیدا کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد دے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، اللہ اولاد ایسی دینا کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ جب ان کا مطمع نظر رب کو راضی کرنا ہو، اولاد اللہ کے تابع دار فرما بردار بنانی ہو، پھر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اولادیں تابع دار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی ہوتی ہے، والدین کی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ تَقِيًّا، بڑا متقی انسان تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ بیٹا یحییٰ اپنے والدین کا بھی بہت ہی تابع اور فرما بردار تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش نہیں تھا، اللہ کا نافرمان نہیں تھا، والدین کا نافرمان نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اللہ نے جس دن وہ دنیا میں آئے اس دن بھی ان پر سلامتی رکھی، جس دن وہ دنیا سے گئے وفات پائی اس دن بھی اللہ نے ان پر سلامتی کی، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ حضرات محترم، یہ سورہ مریم کا پہلا رکوع تھا، وقت ختم ہوتا ہے، اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کو آگے سے یہاں سے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔